الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ جمعہ سے پہلے کئی خطبات میں امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی مبارک سیرت کے کچھ خاص پہلو آپ کے سامنے بیان ہوتے رہے۔ ایک اہم پہلو جس کی طرف میں نے آپ احباب کو متوجہ کیا وہ یہ تھا کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں اور جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارے نبی ایسے تھے
امت کو جس کام کے کرنے کا حکم فرماتے پہلے خود اس پر عمل کرتے، کر کے دکھاتے اور بعد میں امت کو حکم دیتے، اور جتنی بات کا حکم فرماتے اس سے بھی بڑھ کر آپ اس پر عمل کر کے دکھاتے۔ تمہیدی ابتدائی کلمات میں موجود جو ساتھی یہاں پر ایسے اگر ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ میں نے نماز کو پیش کیا تھا کہ امت کو 5 نمازوں کا حکم فرمانے والے رحمت للعالمین پیغمبر نے خود 6 نمازیں ادا کر کے دکھائیں۔ اتنی اہتمام کے ساتھ امت 5 نمازیں جو کہ فرض ہیں وہ ادا نہیں کرتی جتنا اہتمام کے ساتھ ہمارے نبی نے تہجد کی نماز بھی ادا فرمائی۔ امت کو حکم دیا 5، خود کتنی پڑھ کے دکھائیں؟ پھر اشراق بھی، پھر چاشت بھی، پھر اوابین بھی۔ تو ہم تو اس نبی کے نام لیوا ہیں۔ اگر امت یہ سمجھتی ہے کہ محض نبی کا نام لینے سے یا نبی کا نام سننے کہنے کے وقت انگوٹھے چومنے سے، اور انگوٹھے بھی اپنے، اور ان کی محبت کا دعویٰ کرنے سے اور عشق کا دعویٰ کرنے سے ہماری بخشش ہو جائے گی، تو یہ امت کی خام خیالی ہے۔ اپنے آپ کو خوش کر سکتے ہیں، حقیقت سے بہت دوری ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، میرے پیغمبر آپ اپنی امت کو اپنے مبارک زبان کے مبارک الفاظ کے ذریعے فرما دیں۔ قول کا جملہ ہوتا ہے، کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فاتبعونی، میرے پیچھے آ جاؤ، میری اتباع کرو، قدم با قدم جو میں نے کہا وہ کرو، جو میں نے کیا وہ کر کے دکھاؤ۔ یحببکم اللہ، ابھی تو صرف تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو ہم تو اس نبی کے نام لیوا ہیں جس نبی نے محبت کا معیار اپنی اتباع کو قرار دیا رب کے حکم سے۔ اللہ نے فرمایا آپ ان کو بتا دیں، رب سے محبت کرنے کے دعوے داروں، اللہ کا محبوب بننے کے لیے اللہ کے محبوب کی اتباع کرنے لگو تو یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ اور محبت کے، اللہ کی محبت کے بعد تمہیں جو انعام ملے گا تو یغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ تمہاری بخشش بھی فرما دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ صرف دعویٰ کہ جو کہا ہے اس پہ عمل نہ ہو، جو آیات میں پچھلے کئی خطبات میں پڑھتا چلا آ رہا ہوں، اس میں ایمان والوں کو اللہ نے یہی بات سمجھائی ہے، فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اس ایک جملے پر میں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو متنبہ فرمایا، متوجہ کیا۔ کہتے تو ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے،
داڑھی کے بال قبول نہیں، نبی نے جیسے اپنی بچیوں کی شادیاں کی ویسی شادی کرنا قبول نہیں، نبی نے جیسے نمازیں پڑھ کے دکھائیں اس طرح نماز کی پابندی بھی قبول نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاوٹ کرنے والے کے بارے میں صاف فرما دیا کہ وہ میرا نہیں۔ یہ سب کچھ پڑھنا، سننا، جاننا، اس کے بعد بھی اس پہ عمل نہیں، لیکن غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ لم تقولون ما لا تفعلون، یہ چھوٹے چھوٹے کام قبول نہیں، موت قبول ہے۔ غلامی میں آنا ہے تو پھر ہر عمل اس طرح کرنا ہوگا جس طرح آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اور امت کو کر کے دکھایا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز اللہ کے گھر میں آ کر ادا کرتے ہیں۔ میں نے تو آخری خطبے میں، پچھلے سے پچھلے خطبہ میں آپ کو بتایا کہ میرے نبی تو اس حال میں بھی مسجد تشریف لائے کہ 2 بندوں کا سہارا لیا ہوا ہے، پاؤں مبارک زمین پہ گھسیٹتے آ رہے ہیں۔ امتی کہتا ہے کہ میری تو گھر میں ہو جاتی ہے نماز، نبی کو پتہ نہیں تھا۔ امتی کہتا ہے کہ میری تو دفتر میں ہو جاتی ہے، نبی کو پتہ نہیں تھا۔ امتی کہتا ہے کہ میری دکان پہ نماز ہو جاتی ہے، نبی کو پتہ نہیں تھا۔ اس حال میں، اس کیفیت میں جس نبی نے نماز نہیں چھوڑی اور امت کو بتایا ہے، امت کو بتایا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں تو کیا کرتا ہوں؟ نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ ہم تو 2 وقت کی، 3 وقت کی پڑھ کے بھی رب پہ احسان کرتے ہیں کہ اللہ میرا احسان ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، ورنہ میں چاہتا تو نہ پڑھتا۔ میرے بھائیو، ہم تو اس نبی کے نام لیوا ہیں جس نبی نے بیماری کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ صحت کی حالت میں ہم کیسے چھوڑ دیتے ہیں نماز؟ یہ تو بھائی دنیا کی آنکھ بند ہوگی، اندھیری کوٹھڑی میں بیٹے، بھائی، اور اگر والد زندہ ہوا وہ بھی، چاچے تائے بھی، خاندان والے بھی مل کر اپنے ہاتھوں جا کر سلا کے آ جائیں گے اس کوٹھڑی میں جس میں ایک ذرہ برابر سوراخ بھی نہیں کہ کہیں سے روشنی آئے، کہیں سے ہوا آئے، آکسیجن آئے، نہیں۔ اس کوٹھڑی میں اگر روشنی چاہتے ہو اور اگر حفاظت چاہتے ہو اور سمجھتے ہو، سنتے ہو کہ سب سے پہلے رب کے ہاں جس بات کا سوال ہوگا کیا ہے وہ؟ اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان نماز کی پابندی نہیں کرتا تو وہ یہ بھی جان لے بھائی، سورۃ المدثر میں اللہ وہ منظر بھی بتاتے ہیں، جنت والوں کو جہنمیوں کا وہ منظر بھی اللہ دکھائیں گے۔ جنت والے جہنم والوں سے مکالمہ کریں گے، گفتگو کریں گے، وہ گفتگو، ان کا سوال جواب اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، فی جنات یتساءلون۔ جنت والے سوال کریں گے کن سے؟ دوزخ اور جہنم والوں سے، ما سلککم فی سقر، ما سلککم، ارے تم جہنم میں ہو۔ معلوم ہوا یہ جانتے ہیں ان کو، ان کی واقفیت ہے ان کو، ان سے یہ پہچانتے ہیں ان کو، اور ان کو حیرت اور تعجب ہو رہا ہے، ارے تم بھی جہنم میں؟
کیوں؟ کس وجہ سے؟ جواب کیا ہے؟ جہنمی کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ اگر ہمیں نہ بتاتے، یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، دنیا میں بتا دیا، متوجہ کر دیا، چاہو تو سبق لے لو، چاہو تو پھر سن کے ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو، چاہو تو اس بات کو ہلکا لے لو، اور چاہو تو اتنا بھاری سمجھ کر آج کے بعد رب سے مانگو، اللہ مجھے توفیق دے، میں تیرے در پہ آؤں، میں تیرے سامنے جھک جاؤں، میری نیاز جبین تیرے سامنے جھکی رہے۔ اللہ تو مجھے اپنے در پہ اپنے گھر میں کیوں نہیں آنے دیتا؟ میرے اللہ مجھ سے محبت کر لے، مجھے بھی اپنے گھر میں آنے دے، میرے اللہ مجھے توفیق دے۔ آپ مانگ لیں، ہلکا نہ سمجھیں اس بات کو۔ جہنمی آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں تھے، یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم نبی کو نہیں مانتے تھے، یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم نبی کی توہین کرتے تھے۔ اور نہیں بھائیو، کوئی اور جواب نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں قالو، وہ جہنمی مل کر بیک زبان ہو کر کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پوچھنے والوں نے یہی سوال کیا تھا، آپ جہنم میں کیوں؟ جرم کون سا ہے؟ قصور کیا ہے آپ کا؟ ہم جنتوں کے نعمتیں اور مزے لوٹ رہے ہیں اور تم جہنم کی آگ میں ہو۔ جرم کیا ہے تمہارا؟ جس طرح آپ اللہ نہ کرے کسی دن کسی کام کے سلسلے میں کورٹ میں چلے جائیں، تھانے میں چلے جائیں، جیل میں اپنے واقف کار کسی کو دیکھ لیں، یقیناً آپ پوچھیں گے ارے بھائی آپ یہاں کیوں؟ کس جرم کی سزا ہے آپ کے پاس؟ کیوں؟ یہی سوال جنت والے کر رہے ہیں، اور جہنمی سب سے پہلا اپنا جرم بتا رہے ہیں، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور چراغاں کرنے والے نبی کی آمد پر، جھنڈیاں لگانے والے نبی کی آمد پر، محافل میلاد منعقد کرنے والے نبی کی آمد پر، اگر علماء بھی عوام کو صرف یہی بتاتے رہے کہ جھنڈیاں لگا لو، چراغاں کر لو، محفل منعقد کر لو، جلوس میں شرکت کر لو، تمہاری بخشش ہو گئی، چاہے سارا سال تم سود کھاتے رہے، رشوت لیتے رہے، فراڈ کرتے رہے، نمازیں نہیں پڑھی، بھائی سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ کیا خیال ہے؟ ہو جائے گی بخشش؟ آپ سب تو مفتی نہیں ہیں، آپ تو فتویٰ دینے کا اختیار نہیں رکھتے، لیکن اس سب کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ محض چراغاں کرنے، جھنڈیاں لگانے، خوشیاں منانے، جلوس میں جانے، محافل منعقد کرنے سے بخشش نہیں ہوگی، نبی کے حکموں کو ماننے سے بخشش ہوگی۔ اس نبی نے 5 نمازوں کا امت کو حکم دیا، خود 6 پڑھ کے دکھائی ہیں۔ روزہ دیکھ لیں، روزہ فرمایا ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں۔ کتنے ہیں؟ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ پھر بھی بات واضح نہ ہوئی تو اگلی آیت میں بتا دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے روزے تم پر فرض ہیں، 1 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ فرض کی ادائیگی میں کوتاہی اللہ کے ہاں معاف نہیں ہے۔ روزے میں کچھ نہ کچھ چھوٹ دی گئی ہے۔ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مشکل سفر ہے یا بیمار ہے ایسا کہ روزہ رکھنے سے جان جانے کا خطرہ ہے، اللہ کہتے ہیں روزہ نہ رکھے، بعد میں گنتی پوری کر لے، جتنے روزے چھوٹے ہیں جب صحت یاب ہو جائے، یا مسافر ہے تو سفر سے واپسی ہو جائے، پھر اتنے روزے رکھ لے۔ لیکن نماز میں
सफर में है, छूट दी है, 4 हैं, 2 पढ़, लेकिन पढ़नी है। हालत जंग में है, और जंग भी आज वाली नहीं गोले बारूद की कि हजारों मील दूर बैठ के लड़ी जा रही है, आमने सामने तीर तलवार की जंग है। सामने दुश्मन की सफें, नमाज का वक्त हो गया। मेरा रब कहता है और शाह अरब ने करके दिखाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया फौज के 2 हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा दुश्मन के साथ लड़ता रहे, एक हिस्सा पीछे जाकर नमाज अदा करे। अल्लाह वहां से तीर आ रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, दुश्मन मुकाबिल है, हमारे साथी लड़ रहे हैं, और मैं नमाज माफ नहीं है, बाद में नहीं पढ़ी जा सकती। इस हाल में भी वो जो एक हिस्सा फौज का पीछे गया है, वो एक इमाम की इक्तदा में 1 रकात अदा करे, फिर वापस आ जाए। 5वें पारे में ये पूरी तफसील बताई है, पूरा नक्शा खींच के खालिक के कायनात ने बताया है। फिर जो पहले लड़ रहे थे ये जाएंगे, 1 रकात अदा करेंगे, वो जो आए थे 1 रकात पढ़ के अब वो दुश्मन से लड़ेंगे। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारी पीठ किबले से हट गई, तुम लड़ते रहे, जख्मी हो गया, खून निकल रहा है, मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये सारा वक्त भी मैं तुम्हारा नमाज में शुमार करूंगा। जब वो 1 रकात पढ़ के आ जाएंगे, फिर ये जाएंगे दूसरी रकात, 2 रकातें पढ़नी है, 2 किस्तों में पढ़नी है, माफ फिर भी। हमें कहां से छूट मिली है? दिल चाहा पढ़ ली नमाज, दिल चाहा नहीं पढ़ी। फिर भी हमें नबी से मोहब्बत भी है, नबी के हम आशिक भी हैं, नबी की माननी नहीं है। तो फिर ये दावा सिर्फ जबान पे है, हलक से नीचे नहीं उतरा। दिल दिमाग पर अगर यह हावी होता और समझ में आ जाती बात, तो फिर अपने मन को खुश ना करते, नफ्स को खुश ना करते, सबसे बढ़कर ये कोशिश होती कि मैं अपने नबी को खुश करूं और राजी करूं, और जिस अल्लाह ने इतना बड़ा अजीम रसूल हमें अता फरमाया है उस रब को मैं खुश करूं। दिल माने ना माने, नफ्स पे भारी गुजरे, गिरा गुजरे, बिस्तर छोड़ना मुश्किल लगता है। सोचते नहीं हो कितने लोग हैं जिनको बिस्तर मुयस्सर नहीं, छत मुयस्सर नहीं, घर मुयस्सर नहीं, और कितने ही लोग ऐसे हैं उनके पास हर नेमत मुयस्सर है, आली शान गदों पर सारी रात करवटें ले लेकर वक्त गुजारते हैं, पूरा हथेली भरकर गोलियां भी खाते हैं, नींद फिर भी नहीं आती। किसके इख्तियार में है ये सारी नेमतें? वो रब अगर ये नेमत छीन ले, बिस्तर की नेमत, छत की नेमत, घर की नेमत, नींद वाली नेमत अगर अल्लाह छीन ले तो क्या करेगा? उसी रब की मानने से, उसी रब का हुक्म आया है हय्या अलस सलाह, और ये एक ही नमाज, एक ही अजान है जिसमें कहा जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। और तू नमाज को बेहतर समझ रहा है, नींद को बेहतर समझ रहा है, नमाज नींद से बेहतर है। ये मुअज्जिन से ये कलिमात कहलवाए गए। मुसलमान नाम रख लेने से भी बख्शिश नहीं होगी, कलमे का विर्द करने से भी बख्शिश नहीं होगी, नबी का हुक्म मानने से बख्शिश होगी। अल्लाह हम सबको तौफीक इनायत फरमाए। रोजे की मैं बात कर रहा था, उम्मत को हुक्म दिया 1 महीने के रोजे फर्ज हैं, खुद नबी ने कैसे अमल करके दिखा। अय्याम बीज यानी हर चांद की 13, 14, 15 ये 3 दिन हर महीने रोजे रख रहे हैं, और हर हफ्ते में सोमवार के दिन और जुमरात के दिन का रोजा रख रहे हैं। उम्मत रख ले सवाब है, ना रखे तो गुनाह नहीं है। उम्मत को 1 महीने का हुक्म फरमाया, आप महीने में साल के हर महीने के 3 रोजे भी शुमार करें, हर हफ्ते के 2 रोजे भी शुमार करें, और देखो
جس نبی کے تم نام لیوا ہو اس نبی نے خود کس طرح روزے رکھ کے دکھائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سارے اختیارات میرے رب کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں اللہ نے کوئی اختیار نہیں رکھا۔ یہ بات ہمیں ہمارے نبی نے سکھائی کہ لوگوں، اختیارات کا مالک کون ہے؟ وہ بیمار کرے، وہ شفا دے، نہ دے، وہ عزت دے، عزت دے کر چھین لے، یہ سارے اختیارات، کسی کو خوشحال رکھے، غربت میں مبتلا کرے، محتاج کر دے، یہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں، وہ نہ چاہے نہیں ہو سکتا۔ یہ امت کو اس طرح سمجھائی یہ بات۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا ہے؟ اکثر احادیث پڑھتے سنتے نام آتا ہے، مشہور صحابی ہیں۔ حدیث کی روایت کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے پڑھا جاتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ حضرت جابر مسجد میں تسبیحات میں ذکر میں مشغول ہیں۔ ایک بندہ آتا ہے، حضرت آپ کے گھر کے برابر بہت بڑی آگ لگی ہے، آپ کے گھر کی طرف شعلے لپک رہے ہیں، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ فرمایا کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا حضرت آپ کے گھر کو آگ لگی ہے۔ فرمایا کچھ نہیں ہوگا۔ تیسرے بندے نے پھر آ کر کہا حضرت آپ کے گھر کو آگ لگی ہے۔ فرمایا کچھ نہیں ہوگا۔ بعد میں جب فارغ ہوئے تسبیحات سے، اللہ کی عبادت سے، گھر کی طرف آئے تو ارد گرد کا ماحول سارا جل کر راکھ ہو چکا ہے، گھر آپ کا سلامت ہے۔ کہنے والے نے حیرت سے پوچھا ہم نے خود یہ شعلے دیکھے ہیں، آپ کے گھر کی طرف لپکتے دیکھے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا جب آپ کے گھر کے قریب جاتے تھے بجھ جاتے تھے، آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا وہ عمل، جو بتایا کس نے ہے اصل میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بتا دوں آپ کو؟ ہاں، فری میں؟ اس کے لیے فجر کی نماز اور مغرب کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی پڑے گی، پھر کیا ہوگا؟ اللہ توفیق دے، ہم اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بنے، اللہ ہمارے گھروں کو برباد نہیں ہونے دے گا۔ ایمان بناؤ، ایمان۔ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آگ اللہ کی مخلوق ہے، پانی اللہ کی مخلوق ہے، بیماری اللہ کی مخلوق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذا مرضت، میں جب بھی بیمار ہوتا ہوں، فہو یشفین، کون شفا دیتا ہے؟ آپ کہتے میں نے انجیکشن لگوایا فلاں ڈاکٹر سے، جا کر پوچھ لینا کسی بھی ڈاکٹر سے، وہ بھی یہی کہے گا علاج میں کر سکتا ہوں، شفا کون دے گا؟ شفا اللہ نے دینی ہے۔ مصائب اور مشکلات سے نکالنا اللہ ہے، وہی اکیلا مشکل کشا ہے، حاجتیں پوری کرنے والا ہے، وہ اکیلا ہی دستگیر ہے، مدد کرنے والا، وہ اکیلا ہی غریب نواز ہے، عطا کرنے والا ہے، داتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایمان بنانا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا جس بندے نے فجر کے وقت، یعنی نماز فجر کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد یہ کلمات پڑھ لیے، صبح کو پڑھے تو شام تک اس کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اس پر نہیں آ سکتی، اور اگر شام کے وقت یہ کلمات پڑھ لیے تو صبح تک اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس پر کوئی مصیبت، کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ اس کے لیے ایمان بھی تو ہونا چاہیے نا، یقین بھی تو ہونا چاہیے۔ فرمایا کس نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
میرا ایمان ہے، آپ سب کا بھی انشاءاللہ یہی ایمان ہوگا کہ جو کچھ میرے نبی نے فرمایا وہ سچ ہے، حق ہے۔ یہ سورج اپنی جگہ بدل سکتا ہے، دن رات میں تبدیل ہو سکتا ہے، کائنات کا نظام الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور حضور فرماتے ہیں جس بندے نے دل کی گہرائی سے یہ کلمات کہے، صبح کو کہیں تو شام تک وہ اللہ کے حصار میں، کرونا لگے گا پھر اس کو، اور شام کو پڑھ لیے تو صبح تک نہیں نا۔ ہر مصیبت، ہر مشکل، ہر پریشانی سے حفاظت کا نسخہ بتایا ہے، اور بتانے والا بھی وہ ہے کہ رب کے بعد ان سے بڑھ کر پھر اور کسی اور کی زبان اتنی سچی نہیں ہے، اور بات کسی اور کی اتنی پکی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس بندے نے کہا اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آگے کلمات اور بھی ہیں، یہ دعا سیکھنی ہو اکثر کتابچے ملتے ہیں، چھوٹے سے نماز کے کتابچے، ان کا جو آخری صفحہ ہوتا ہے اس پہ بھی چھپی ہوئی ہے یہ کتاب، یہ دعا۔ اس میں جو مین الفاظ آ رہے ہیں جو ابھی میں نے پڑھے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، ابتدائی الفاظ سے اللہم، اے میرے اللہ، انت ربی، تو ہی میرا پروردگار پالنہار ہے، تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، مشکلیں حل کرنے والا نہیں، مصائب سے بچانے والا نہیں، یہ ہے لا الہ الا انت، علیک توکلت، میں صرف تیری ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں، نہ اپنی بازو کی قوت پہ، نہ اسلحہ پہ، نہ وسائل پہ، نہ روپے پیسے پہ، نہ بینک بیلنس پہ، نہ جائیداد پہ، میرا کسی پہ کوئی بھروسہ نہیں میرے اللہ، علیک توکلت، تیری ذات پہ میرا بھروسہ اور توکل ہے، انت رب العرش الکریم، اللہ تو بڑے عرش کا مالک ہے، ما شاء اللہ کانا، میرے اللہ میرا یہ ایمان ہے جو اللہ چاہے وہ ہو جاتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، اور جو وہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا، وہ چاہے تو ہو جاتا ہے، ساری کائنات والے نہ چاہیں، وہ اکیلا چاہے تو ساری کائنات والے آپ کو زیر کرنا چاہیں، وہ آپ کو زبر کرنا چاہے، وہ ہی ہوتا ہے جو ما شاء اللہ کانا، جو وہ چاہے وہ تو ہو جاتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، اور ساری کائنات والے مل کر آپ کو ذلیل کرنا چاہیں، اللہ عزت دینا چاہے، اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ پوری دعا ہے، اللہ توفیق دے، ایک کلمہ بھی، ایک لفظ بھی اگر روزانہ سیکھا جائے تو ایک ہفتے میں یہ دعا یاد ہو سکتی ہے۔ یہ باڈی گارڈ بھی ہے، گن مین بھی ہے، یہ چوکیدار بھی ہے، اور وہ ظاہری اسلحہ والے جہاں کچھ نہیں کر سکتے وہاں یہ دعا کام کرے گی۔ دعا کیا کام کرے گی؟ وہ نظریہ کام کرے گا کہ میرے حق میں میرے رب نے جو فیصلے کیے ہیں وہی ہو سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں سنایا تھا میں نے آپ کو؟ حضور کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہیں پیچھے،
حضور فرماتے ہیں یا غلام، یہ غلام اس معنی میں ہے جس طرح ہم کہتے ہیں بیٹا، یہ بیٹا۔ وہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں لیکن عمر میں حضور سے 50 سال چھوٹے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 13 سال ہے، حضور کی عمر 63 سال۔ جی یا رسول اللہ، فرمایا کچھ نصیحتیں کرتا ہوں، پلے باندھ لو۔ جی میں حاضر۔ فرمایا جب بھی تجھے کوئی ضرورت پڑے، اذا سألت، جب بھی تو نے کچھ مانگنا ہو نا، فاسأل اللہ، کس سے مانگا کر؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب کبھی تجھے مدد کی ضرورت پڑے، مدد مانگنی ہو، فَاسْتَعِن بِاللَّهِ، مدد کس سے مانگنی ہے؟ ہم بھی نماز میں یہ اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِن وہی ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کلمات اللہ کو اتنا محبوب ہیں اور پسند ہیں، نماز کی ہر رکعت میں ہر نمازی سے بار بار کہلوائے گئے تاکہ یہ عہد جو رب کے ساتھ کیا یہ پکا ہو جائے۔ یہی بات حضور نے فرمایا جب بھی تو نے کچھ مانگنا ہو رب سے مانگ، اور جب بھی تجھے مدد کی ضرورت ہو رب سے مانگ، یہاں تک کہ تیرے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگنا ہے اللہ سے۔ اور اگلے الفاظ میرے نبی کے یہ ہیں کہ اگر ساری کائنات والے مل کر بھی تجھے دینا چاہیں، آسمان کا رب نہ دینا چاہے، تجھے کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ خود جس نبی نے امت کو ان باتوں کا حکم فرمایا کہ مدد اللہ سے مانگنی ہے، توکل اللہ کی ذات پہ کرنا ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے، ایمان بنانا ہے کہ جو وہ چاہے تو ہو جاتا ہے، وہ نہ چاہے نہیں ہو سکتا، یہ کلمات جس نبی نے سکھائے ہیں اس نبی نے سب سے پہلے عمل کر کے دکھایا ہے۔ میرا موضوع یہی ہے، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ کئی خطبات میں اسی بات کو میں نے دہرایا ہے کہ محض زبانی دعوے، کھوکھلی باتیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے ہاں قابل قبول بات وہی ہے جس کو اللہ نے سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں بیان فرمایا ہے۔ پہلے اللہ نے بیان فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، دنیا کائنات کی ہر چیز چاہے وہ آسمانوں میں ہو زمین میں ہو، سبح للہ، وہ اللہ کی تسبیح کرتی۔ کچھ چیزیں وہ جو بزبان حال، اور کچھ چیزیں وہ جو اپنے حال کے ذریعے، کیفیت کے ذریعے، یعنی درخت کا پتا ہے، اگر ٹہنی ہے اور درخت ہے اس میں تو جان نہیں ہے لیکن اس کا وجود اس بات کی دلیل ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا کھڑا ہونا تیری وحدانیت کی دلیل ہے کہ تو میرا رب ہے جس نے مجھے تھام رکھا ہے۔ درخت کا کوئی پتا، وہ رب کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، میری منشا اور مرضی کے بغیر درخت کا سوکھا پتا بھی زمین پر گر نہیں سکتا۔ بزبان حال اور بزبان قال، کوئی کیفیت کے ذریعے، کوئی زبان کے ذریعے، سبح للہ، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کون کون؟ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں زمین میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ ایمان والوں سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ نبی کی محبت کا دعویٰ محض زبانی دعویٰ کام کا نہیں ہے جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ ہو۔
کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ میں عہد کرتا ہے اللہ زندگی میں گزاروں گا تیرے حکم کے مطابق، محمد الرسول اللہ جب پڑھتا ہے تو یہ عہد کرتا ہے زندگی گزاروں گا نبی کے طریقے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، اور اگر اس دعوے پر قائم رہا عملی طور پر، تب تو بھائی میرے نبی کا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ، جس شخص نے بھی کلمہ پڑھ لیا نا، ظاہر ہے کہ وہ صرف زبانی نہیں، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے، صرف زبانی نہیں، عملی زندگی اس کے مطابق ہے، داخل الجنہ، وہ کہاں جائے گا؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔